مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال جل شانه وذروا ظاهر الإثم وباطنه. حضرات، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں نازل ہوں نبی کے پیارے صحابہ پر. حضرات، ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی نبوت و رسالت کا سلسلہ قیامت کی دیواروں تک جاری اور ساری رہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نصیحتیں، آپ کی کچھ وصیتیں گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں. وہ وصیتیں اصل میں 5 ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتراف و اقرار کے بعد کہ جو بھی کوئی ان وصیتوں کو لے، ان نصیحتوں کو سنے، وہ ان پر عمل کرے اور عمل کرنے والوں تک پہنچائے، اس شرط پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا وعدہ فرمایا. اور جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہش ظاہر کی اور اس بات کا اعتراف کیا کہ آپ کی وصیتوں کو دوسروں تک ہم پہنچائیں گے اور خود بھی عمل کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک ہاتھ پکڑا. فأخذ بيدي. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑنا یہ شفقت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، اور اس لیے بھی ہے کہ تاکہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کو پوری توجہ کے ساتھ ابو ہریرہ سنیں. ہاتھ پکڑ لیا تاکہ توجہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ادھر ادھر نہ جائے، توجہ ہماری باتوں پر ہی مرکوز رہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا تاکہ جو باتیں پیش کی جا رہی ہیں وہ ذہن نشین رہیں، ان پر عمل آسان ہو اور دوسروں تک پہنچانا بھی آسان ہو. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے میرے ہاتھ کو پکڑا، فعد خمسا، اور اس کے بعد 5 چیزوں کو گنوایا. آپ نے گنایا پانچوں چیزوں کو، 5 وصیتوں کو. یہ وصیت بھی ہے نبی کی اور نصیحت بھی ہے نبی کی. اور اس میں پہلی بات بتائی گئی تھی کہ اللہ کے رسول نے کہا اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچو. تکن اعبد الناس، حرام کاری اور حرام اور غلط کاموں سے بچ جاؤ گے تو دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار کہلاؤ گے. یہ بڑی عبادت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لے. بتایا گیا تھا کہ اچھائیوں کی طرف آدمی جلدی مائل ہو جاتا ہے. جب فائدہ بتایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ اس میں یہ نیکیاں
نیکیاں ہیں، یہ آپ کو فائدہ ملنے والا ہے آخرت میں، تو آدمی اچھے کاموں کی طرف رغبت جلدی ظاہر کرتا ہے، لیکن برائیوں سے نہیں بچا پاتا اپنے آپ کو۔ اس میں بھی اگر یہ بات بتائی جائے کہ برائیوں سے بچ جاؤ گے تو آپ کو جنت ملے گی، اللہ کی محرمات سے، حرام کردہ اشیاء سے اپنے آپ کو دور کر لو گے تو اللہ اس پر بہت خوش ہوگا۔ اس کا نتیجہ جنت کی صورت میں آپ دیکھیں گے مرنے کے بعد۔ یہ سب کچھ اس کو معلوم ہے، لیکن عادت سے باز نہیں آ رہا، برائی نہیں چھوڑ رہا۔ برائی جب آدمی کے دل و دماغ میں وہ برائی رچ بس جاتی ہے، آدمی ان برائیوں کا عادی ہو جاتا ہے، تو ان سے دوری بنانا یہ مشکل ہوتا ہے۔ اچھائیوں کی طرف سبقت کرنا یہ تو کسی نہ کسی حد تک سہل اور آسان ہے، لیکن برائیوں سے اپنے آپ کو دور کر لینا یہ مشکل تر ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے کہا محرمات سے، حرام کاموں سے بچا لو اپنے آپ کو۔ ابو ہریرہ عابد الناس، سب سے بڑے عابد اور عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ حضرات برائیاں چاہے سامنے ہوں، برائیاں چاہے سامنے موجود نہ ہوں، ظاہری ہوں باطنی ہوں، ہر طرح کی برائی سے انسان کو بچنا چاہیے، ہر طرح کی برائی سے۔ جو واجبات اور فرائض ہیں ان میں بھی اگر کوئی شخص کوتاہی کر رہا ہے، حتیٰ کہ فرائض و واجبات کو انجام نہیں دے رہا ہے، تو وہ بھی حرام کا مرتکب ہو رہا ہے۔ یعنی نماز پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھ رہا ہے، اور یہ اس خیال میں ہے کہ ہم سب سے بڑے ایماندار ہیں، اچھے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ غلط ہیں، تو اس سے بڑا بے ایمان کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی فرض کردہ عبادت کو ترک کرے، سستی دکھائے، غفلت کرے، یا کسی طرح کی کوئی رغبت نہ ہو اس کی طرف۔ تو اچھائیوں کو ترک کر دینا، یعنی جو واجبات کی صورت میں، فرائض کی صورت میں ہے، یہ بھی ارتکاب حرام ہے، اس سے بچا جائے۔ اچھائی اور فرائض جو واجبات ہیں یہ بالکل لازم ہے بندے پر، ان سے اگر وہ دور ہو جاتا ہے تو اس پر بھی اللہ شدید ناراض ہوتا ہے، شدید ناراض ہوتا ہے۔ حرام کا گویا مرتکب ہو رہا ہے، کرنا واجب ہے اور چھوڑنا حرام ہے۔ ان عبادتوں کو، نماز ہے، روزہ ہے، دیگر عبادات ہیں، کرنا لازم ہے لیکن چھوڑ دیں گے تو یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن اللہ کے حضور آئیں گے، ان کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی۔ یاتون یوم القیامہ بحسنات امثال جبال تہامہ بیضا، وہ تہامہ کے سفید پہاڑوں کی طرح ان کی نیکیاں ہوں گی، یعنی اتنا نیکیاں انہوں نے جمع کر رکھی ہوں گی کہ پہاڑ جس قدر بلند ہوتے ہیں اتنی نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہوگا کہ وہ نیکیاں سب کچھ مل کر کے پہاڑ کی طرح دکھائی دیں گی، کئی پہاڑوں کی طرح، لیکن اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو بیکار فرما دے گا۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صفہم لنا او جلہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی بتائیے وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی ساری نیکیاں، پہاڑوں جیسی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، قیامت کے دن ان کو بے وقات اللہ قرار دے گا، بے حیثیت قرار دے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان نیکیوں کا کوئی نتیجہ ان کے سامنے نہیں آئے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے تاکہ ہم ان کے جیسے نہ بنیں؟ کیوں سوال کیا؟ اس لیے سوال کیا کہ تاکہ ہم ان لوگوں سے بچ جائیں، ان کے جیسا عمل ہمارا نہ ہونے پائے، اس لیے سوال کیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے کہا ہم اخوانکم ومن جلدتکم، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہارے ہی میں سے ہوں گے، یاخذون کما تاخذون من اللیل، رات میں جیسے تم کچھ حصہ رات کا عبادت میں لگاتے ہو ایسے وہ لوگ بھی عبادت میں لگائیں گے، یعنی جیسے تم تہجد پڑھتے ہو ایسے وہ بھی۔ اب آپ سوچئے ذرا، یہ تہجد پڑھنے والوں کی بات چل رہی، جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کی طرح بلند و بالا ہوں گی، نیکیوں کا ذخیرہ پہاڑوں کی طرح اونچا ہوگا، ان کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ الگ نہیں ہوں گے،
وہ تمہارے ہی جیسے ہوں گے، تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ الگ قوم کے نہیں ہوں گے۔ جیسے تم تہجد پڑھتے ہو ایسے وہ بھی پڑھیں گے، راتوں میں جاگ کر کے عبادت جیسے تم کرتے ہو ایسے وہ بھی کریں گے۔ سوچیے، تہجد پڑھنے والے، راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والے، ان کی پہاڑوں جیسی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ جرم کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا ان کا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان سب اچھائیوں کے بعد وہ ایسے لوگ ہوں گے اذا خلو بمحارم اللہ، اذا خلو بمحارم اللہ انتہموہا، جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں یا جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو اللہ رب العالمین کی حرمتوں کو پامال کر دیں گے، یعنی حرام چیزوں کو بہتریک کریں گے، لوگوں کے سامنے اچھے بنیں گے، لوگوں کے سامنے بہتر بننے کی کوشش کریں گے، لیکن تنہائی میں اللہ کے حدود کو پار کر دیں گے، اللہ کے حدود سے تجاوز کر جائیں گے، حرام کاموں کو رغبت و شوق کے ساتھ کریں گے، اللہ کی حرمتوں کو پامال کر دیں گے، یہی جرم ہوگا۔ تہجد گزار لوگ، اور آپ میں تو اکثر ایسے ہیں جو بے نمازی، فرائض کی پابندی جن کے یہاں نہیں ہے پھر بھی مسلمان ہیں، اور کتنے بڑے مسلمان ہیں شادیوں میں پتہ کر لیجیے، 300 400 500 باراتی جاتے ہیں ماشاءاللہ، 3 4 5 ہزار آپ لوگوں کے ولیمے میں لوگ کھاتے ہیں، یعنی جتنا پبلک آ جائے، جتنے لوگ جمع ہو جائیں اتنے بڑے مسلمان، تب تو سمجھ میں آئے گا نا یہ بڑے مہتو صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، لیکن عبادتوں سے دور ہیں، کوتاہیاں ہیں بہت، اور پھر یہ چاہت بھی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں سے سلام بھی کیا جائے۔ مولانا لوگوں کا قصور لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی سلام نہیں کرتے، آپ بے نمازی رہو گے اور سمجھانے بجھانے پر نہیں مانو گے تو سلام تو کرنا دور، آپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، آپ کے مرنے پر جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ اعلان کر رہا ہوں، سن لو کان کھول کر، اور چاہے آپ ارب پتی ہو، چاہے کھرب پتی ہو، جوتے کی نوک پر ہو، اسلام کہاں ہے تمہارے؟ مسلمان کہاں ہو؟ مسلمان بناؤ اور پھر چاہت رکھو کہ ہم سے لوگ سلام کریں، پھر یہ جذبہ رکھو کہ لوگ ہم سے ملیں، اچھے لوگوں کا آنا جانا رہے، اور اگر نماز نہیں، عبادتوں سے دوری ہے تو آپ کچھ بھی ہو اپنے گھر کے ہو گے۔ یہ بہت بڑا خلل ہے۔ آپ کو بتایا جائے نماز پڑھو، آپ کو بتایا جائے فجر کی پابندی کرو، آپ کو بتایا جائے مسجد میں آؤ، یہ تو نہیں بولنا پڑتا ہے کہ کام کرو، دکان پر جاؤ، کما کے لاؤ، پاؤ تو پوری دنیا لوٹ ڈالو، اس میں تو نہیں بولنا پڑتا، کسی عالم اور حافظ کو نہیں سمجھانا پڑتا، لیکن نماز کے لیے بار بار سمجھانا پڑتا، نماز پڑھو۔ ذرا سوچیں آپ، صحابہ کے زمانے میں تصور بھی نہیں تھا اس بات کا کہ لوگ مسلمان بھی ہوں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے، وہ جماعتوں سے پیچھے رہتے تھے، ان کے بارے میں لوگ شبہ کرنے لگتے تھے کہ یہ منافق ہو گئے، منافق ہو گئے، پیچھے محض رہ جانے کی وجہ سے، ایک بار پیچھے، 2 بار پیچھے، 3 بار پیچھے، یہ احتمال قوی ہو جاتا تھا کہ یہ منافق آدمی، وہ ٹیکا کر کے لوگ لاتے تھے مسجدوں میں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ٹیکا کر کے 2 لوگ رائٹ لیفٹ ہو کر کے مسجد میں لاتے تھے، صفوں میں کھڑا کر دیتے، بیمار لوگ، چھینک آ جائے تو ان کی نماز وہاں گھر ہی پہ ہوتی۔ یہ نمازیوں کی بات چل رہی ہے، کافروں کی بات نہیں چل رہی ہے۔ نمازوں سے جو دوریاں بناتے ہیں، مشرکوں کے بھائی بنے بیٹھے ہیں، یہ ان کی بات نہیں چل رہی۔ اور پھر فتویٰ بھی ایسے لوگ دیتے ہیں جو نمازی ہوں بے ایمان ہے کہتے ہیں، وہ سب سے بڑے بے ایمان۔ بے نمازی سے بڑا بے ایمان دھرتی پر کون ہے؟ وہ مشرک کا بھائی ہے، اور بلکہ مشرکوں میں سے شمار کیا ہے اکثر اور بیشتر علماء نے، کافروں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ کچھ باتیں ضمناً ہیں، 4 روز کی زندگی ہے، 4 روز کی زندگی، چند روزہ زندگی ہے، اس پر بہت زیادہ امتحان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت غرور اور گھمنڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بڑا غرور کیا کہ جس اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے، جس نے آپ کی تخلیق فرمائی ہے، جس نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے، یہ خوبصورت وجود بخشا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت
اللہ کے گھر سے دوری، اس کے سامنے جھکنے سے بھی آپ رہ جاؤ، اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی؟ سنبھالو اپنے آپ کو، تبدیلیاں لاؤ۔ 4 روزہ زندگی ہے، یہ آخری موت ہے، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ کوئی عالم آپ کا ساتھ دے گا، نہ آپ کے بیوی بچے آپ کے ساتھ دیں گے، نہ وہ سماج، وہ قوم آپ کا ساتھ دے گی کہ جس کے لیے آپ سب کچھ قربان کر دیتے ہو، جن میں اپنا مقام اونچا کرنے کے لیے اپنے حدود سے آپ تجاوز کر جاتے ہو۔ تو حرام کاریوں سے بچو۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے کہا تنہائیوں میں جب ہوں گے یہ تو اللہ کے حدود کو پامال کر دیں گے، محرمات کو بے دریغ بلا تأمل کریں گے، اور سوچ کیا ہوتی ہے، تنہائی میں کون دیکھ رہا ہے، کر لو۔ اور اس موبائل نے تو اچھے اچھے لوگوں کو سائیکی اور پاگل بنا دیا ہے، پاگل۔ حیران رہو گے آپ، وہ چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، ماں کہتی ہے اگر موبائل نہ رکھو تو روتا ہے، اور چاہے جتنا روے ہاتھ میں موبائل پکڑا دو تو چپ ہو جاتا ہے۔ آپ کو تو بہتر تجربہ ہے ہم سے۔ اور دودھ پیتا بچہ ابھی 2 سال سے کم عمر کا ہے، اس کو بھی موبائل کی عادت لگا دیا ہے۔ یہ بے غیرت ماں اور باپ نے، یہ بے غیرتی ہی تو ہے، بے غیرتی ہی ہے۔ اور بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا تو پھر موبائل اس کے جیب میں ہونا چاہیے، اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، گالیاں بھی دے گا، وہ برا بھلا بھی کہتا ہے وہ چھیننے پر۔ ایسی عادت، اس موبائل نے گھر کو فلم ہال بنا دیا ہے، فلم ہال بنا دیا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے کمرے میں سب کچھ۔ بچو، تہجد گزاروں کی بات چل رہی ہے، ان کی نیکیاں، ان کی اچھائیاں گرد و غبار میں تبدیل کر دی جائیں گی، بے حیثیت اور بے وقار قرار دی جائے گی۔ یہ کچھ باتیں محارم کے تعلق سے میں نے سوچا اس کا اعادہ ہو جائے، یہ باتیں گزشتہ جمعہ میں نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں نے کہا 5 کا سرسری ذکر تو ہو ہی، ساتھ ہی کچھ باتیں اور مفید باتیں بیان کی جائے ان 5 وصیتوں کے تعلق سے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، جیسے آپ اندر ہو ویسے باہر رہو آپ، تب چہرے پر رونق ہوگی، دل صاف رہے گا، اور چہرہ اگر با رونق ہی رہے تو دل میں آپ دیکھو گے بالکل دل سیاہ۔ ایسا محسوس ہوتا ہے بعض لوگوں کے رویوں سے، بعض لوگوں کے رویوں سے یہی اسی طرح کی باتیں بہرحال سمجھ میں آتی ہیں، جیسا ظاہر آپ کا ہو ویسا باطن، اندر بھی اللہ ہے باہر بھی اللہ۔ آپ کہیں پر بھی گناہ کرو گے اللہ کی لطیف اور باریک نگاہیں ان پر مرکوز ہوتی ہیں، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کے کام کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے، ظاہری باطنی چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں سے اپنے دامن کو بچا لو۔ یہ پہلی چیز ہے، حرام کاموں سے بچ جاؤ۔ اگر بچ جاتے ہیں تو بہت بڑے عابد ہو، یعنی عبادت گزار ہو، اللہ کی دی ہوئی عطا پر راضی ہو جاؤ۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، آپ کی جو بھی حیثیت ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کو دیکھو جو آپ سے بھی نیچے ہیں، ان کو دیکھو کہ جن کے پاس رہنے کے لیے ایک مستقل ٹھکانہ بھی نہیں ہے، ان کو دیکھو جو کرائے کے مکان میں ہیں پر کرایہ دینے کے لیے مہینہ پورا ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں آتا ہے، اس کی استطاعت نہیں رکھ پاتے۔ جس پوزیشن میں آپ ہو کوشش کرو آگے بڑھنے کی، لیکن اس پر راضی رہو، اندر سے آپ کو اطمینان رہے۔ سب سے بڑا مالدار آدمی وہی ہے جو دلی طور سے اللہ کی بخشش و عطا پر مطمئن رہے۔ جتنا بھی اللہ نے دیا ہے اس پر بہت خوش رہو، راضی رہو، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ اور آپ محسوس کریں کچھ ایسے ہیں کہ ہمیشہ حیران پریشان، لگتا ہے پوری دنیا کما لیں گے، فرعون بھی بن جاؤ، قارون بھی بن جاؤ، اور بڑے بڑے لوگوں میں آپ کا شمار ہو جائے، یہ سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے آپ۔ ایک ایسا جوان شخص زندگی لگا دیا، شادی بھی نہیں کیا، پڑھائی کے چکر میں پوری زندگی تقریباً لگا دیا، اور ایسی عمر کو پہنچ گیا
جس میں لوگ اپنی بچیاں دینے سے کترانے لگے. یہ تو 36 سال سے اوپر کا ہو گیا. بڑی پڑھائی کیا اور شادی سے پہلے ہی انتظار میں تھا کوئی رشتہ بھیجے گا, کوئی بچی کا, کسی بچی سے نکاح ہو جائے گا. نہیں ہوا, اس سے پہلے موت آ گئی. ملک الموت لے کے چلا گیا اس کو, موت کا فرشتہ. یہ ڈگری, یہ شہرت, ناموری, دولت, مکان, بلڈنگ, یہ سب یہی رہ جائیں گی. کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. اس لیے ہمیشہ تیار ہوا, کم کھاؤ, اللہ کی عبادت میں کسی طرح کی کوتاہی نہ ہونے پائے, اللہ کی عطا پر راضی رہو. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ آگے نہ بڑھو. آگے بڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے. ترقی کرنے کے تمام حلال ذرائع آپ اپنائیے. جتنا بھی آپ آگے بڑھ جاؤ گے مسلمانوں کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کی مسجدوں کے لیے, مدرسوں کے لیے اتنی ہی آسانی ہے. اگر آپ کے دل میں کچھ وسعت ہے تو, لیکن غلط طریقہ مت اپنائیے, غلط ذرائع مت اپنائیے آپ. اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر خوش رہیے. آگے بڑھنے کی دائرے میں رہتے ہوئے کوشش کیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی عطا پر, رب نے جو کچھ دیا ہے اس پر اگر خوش رہو گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے, تم سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے. اور ایک تیسری وصیت آپ نے یہ کی, احسن الی جارک, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس پر بھی کئی ایک باتیں ہو گئی. پڑوسی کو لگے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں, ہمارا بغل والا ہمارے مال کی, متاع کی حفاظت کرے گا, بیوی بچوں پر آنچ نہیں آئے گی. اور یہ سمجھ لیں, آپ سن لیں, ایک زانی اللہ کی نگاہ میں وہ تو ذلیل ہے ہی, لیکن پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے والا یہ اور زیادہ بدترین, اس کی اور بڑی سزا ہے. جس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے کندھوں پر تھی, اسی کی عزت کو ہم نے اور آپ نے پامال کر دیا. یہ اور بڑا جرم ہے. حدیث کی زبان میں باضابطہ اس پر گفتگو فرمائی ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہت بڑا حق, اور وہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ مسلسل جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وصیت پر, پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک پر, جبرائیل علیہ السلام کی تاکید و ترغیب پر مجھے یہ کہنا پڑ گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ پڑوسیوں کو بھی ہمارے مال کا وارث بنا دیا جائے گا. اتنی تاکید اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ پیارے مصطفیٰ کو کی گئی کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک, اچھا ویوہار, کہ پیارے مصطفیٰ نے کہا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو ہمارے مال کا وارث بنا دیا جائے گا. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت. اچھا سلوک کرو. وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کے شر سے, فتنہ و فساد سے, اس کی زبان درازی سے محفوظ نہ ہو, اس کی بد نگاہی سے محفوظ نہ ہو. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ابو ہریرہ تکن مومنا, تم مسلمان ہی نہیں مومن ہو جاؤ گے, مومن ہو جاؤ گے. یہ اللہ کے نبی نے تیسری وصیت فرمائی. اور چوتھی وصیت جو بہرحال توجہ کے لائق اور قابل ہے, چونکہ اس پر گفتگو گزشتہ جمعہ میں نہیں ہوئی تھی, وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ, لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس پر 2-3 مثالیں دیکھیے. قربانی کا موقع آتا ہے, لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں, مولانا بھینس چل جائے گی؟ نہیں, قربانی نہ کرو. نہیں, ویسے کر رہا ہوں. کیوں؟ تاکہ لوگوں میں بٹوا دے. وہ حصہ میں نے لے لیا ہے, 2 حصہ 3 حصہ لے لیا. کیوں؟ بکرا ہے لیکن بٹوانے کے لیے لیا ہے, بھیڑ ہے, دمبا ہے, لوگوں میں بٹوانے کے لیے لیا. آپ بکرا کھاؤ, آپ کی اولاد بکرے کا گوشت کھائے اور دوسروں میں بھینسا بانٹو. آپ مسلمان ہو کہ باروبی ہو؟ مسلمان ہو. یہ ہے مسلمانی. پیارے مصطفیٰ کی واضح اور صریح حدیث ہے, متفق علیہ روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن
اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ کون؟ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، مختلف الفاظ ہیں اس روایت کے، صحیح بخاری میں تو بالکل صراحت کے ساتھ یہ ہے۔ کون؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص، تم میں سے ہر وہ شخص مومن نہیں ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ ناپسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے لیے کچھ اور معیار بنا کے رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے ہمارا معیار کچھ اور ہوتا ہے، اپنے لیے کچھ اور پسند کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور، تو پھر مومن نہیں، یعنی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے وہ شخص۔ ایسا نہیں کہ مومن نہیں ہے کافر ہو گیا، نہیں، مسلمان ہی ہے وہ، مومن ہی ہے، لیکن کمال ایمان کے درجے کو نہیں پہنچا ہوا ہے۔ کامل ایمان والا وہ شخص نہیں ہو سکتا ہے۔ کون؟ جو اپنے لیے کچھ اور پسند کرے، دوسروں کے لیے کچھ اور پسند کرے۔ اس لیے لحاظ کرو، قربانی ہے، بہت بڑی عبادت ہے، ایک ہی بوٹی دے دو، دو ہی دے دو، لیکن جو کھاؤ وہی کھلاؤ۔ اور بکرے کی طاقت نہیں ہے تو آپ ٹھیک ہے، حصہ لے لیا، حصے میں جو آیا وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، بیل میں کسی اور میں حصہ لے لیا، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے، بکرا ہے تو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، وہی چیز رکھو آپ۔ اور ایسے ہی دیکھیے مسلمانوں میں یہ سب سے بڑا عیب ہے۔ کیا عیب ہے؟ ہم تو آگے بڑھیں، یہ پیچھے رہ جائے، اس کو نیچے آنا چاہیے، اس کو گرا دینا چاہیے، یہ بہت بڑی کمی ہے۔ اپنے لیے ہم ترقی پسند کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے تنزل و انحطاط کی دعائیں کرتے ہیں۔ ہم آگے بڑھ جائیں اس کے لیے دن رات محنتیں اور کاوشیں کرتے ہیں، ہمارا بھائی ذلیل و خوار ہو جائے، پستی اور ادبار کی طرف چلا جائے، اس کی مکمل چاہت ہوتی ہے۔ یہ کیسی مسلمانی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا احب للناس، احب للناس، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو ما تحب لنفسک۔ ابو ہریرہ، جن چیزوں کو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو، اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ دیکھیے ایک بڑا المیہ ہے اس پرفتن دور میں، المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں، اور چاہنا بھی چاہیے، چاہت بھی ہونی چاہیے، خواہش بھی ہونی چاہیے۔ کیا چاہت ہوتی ہے؟ ہماری بیٹیاں محفوظ رہیں، نظر غلط کسی کی نہ پڑے، مائیں محفوظ، بہنیں محفوظ، بہویں محفوظ، لیکن دوسروں کی بہن بیٹیوں کے بارے میں یہ خیال نہیں آتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم سوچنے لگ جائیں کہ جیسے دوسروں کی بہن بیٹیاں ہیں ویسے ہماری، یا ہماری جیسے ہیں ویسے دوسروں کی، تو زنا کا وقوع سرزد نہ ہو۔ آج چاہت یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کر دیا جائے اور ہم سیف رہیں۔ تو زانیوں سے گزارش ہے کہ زنا کر کے آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ بہن بیٹیاں، بہویں، پوتیاں، نواسیاں آپ کی بچی رہیں گی، تو یہ بھول ہے، بھول، یہ بہت بڑا خلل ہے، یہ آپ کے ذہن کا نقص ہے، اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ نہیں ہو پائے گا ایسا الا کہ بندے نے خالص دل سے توبہ کر لیا ہو، رو کر گڑ گڑا کر پورے اصرار کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ لیا ہو، یہ بات الگ ہے۔ لیکن اگر ہم کسی کی بہن بیٹی پر غلط نظر رکھیں گے، اس کے ساتھ بدکاری کی کوشش کریں گے، تو ہمارے یہاں بھی یہ چیز ہوگی، نسلوں تک یہ باتیں چلی جاتی، نسلوں تک یہ برائی منتقل ہوتی رہتی ہے۔ ماں نے کبھی ایسا کر لیا تھا، وہ بیٹی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، پوتی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، نواسی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اور امام شافعی کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ یہ تو قرض ہے، قرض۔ آپ نے اگر کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے تو گویا آپ نے قرض لیا ہے، قرض۔ آپ کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اس قرض کو ادا کرے گا، یہ کام ہونا ہی ہونا ہے آپ کے گھر میں۔ قرض سے تعبیر کیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ کس کو؟ زنا کو۔ زنا کرنا نہیں، قریب تک جانے سے منع فرمایا۔ تو جیسے ہماری اور آپ کی چاہت ہوتی ہے ہماری بہن بیٹیاں محفوظ رہیں، ایسے چاہت ہو
ہمارے مسلمان بھائیوں کی بہن بیٹیاں محفوظ رہیں، حتیٰ کہ جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کی بھی بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کے ہم نگہبان بن جائیں، نگہبان بن جائیں، محافظ ہو جائیں۔ یہ سوچ ہونی چاہیے۔ سر عام چھیڑا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور مسلمان ہے اس قدر بے غیرت ہو چکا ہے، مسکرا کے چلا جاتا ہے۔ وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، آواز دیتی ہے بچاؤ بچاؤ، اور چلا جاتا ہے۔ آپ کو بتاؤں میں اسی مسجد کے اندر ہو سکتا ہے ایک دو لوگ ہیں جاننے والے، اپنے ہی گاؤں کی 3 ماں ہے 2 بیٹیاں، ایک شہر میں ان کا جانا ہوا کچھ خریداری کے لیے، اور بجلی کا وائر پڑا ہوا ہے، پاؤں میں پھنس گیا، پاؤں میں پھنس گیا اور بالکل شعلہ بن گیا، آگ بھڑک رہی ہے، بالکل جلا دیا نچلے حصے کو، حتیٰ کہ کشف عورہ ہو گیا، چھپانے کے جو اعضاء ہیں وہ تک کھل گئے، گود میں بچہ ہے، ایک بچی جوان وہ بھی جل رہی ہے، جو اس واقعے کے چند دنوں کے بعد مر گئی، اور جو ماں ہے اس کا ایک پیر کاٹ دیا گیا ہے، ایک ہی پیر ہے اس کے پاس، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، گود میں بچہ ہے۔ ایک نوجوان بمبئی کا گیا ہوا شخص جو پنکھے کی خریداری کے لیے اس شہر میں تھا، سارے لوگ کپڑا بیچنے والے جو غیر قسم کے لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، کوئی ہمت نہیں جٹا پا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی یہ سوچ کر کے لوگوں نے ٹال دیا ہو یہ اپنی کمیونٹی کی تھوڑی نہ ہے۔ اس مسلمان نوجوان جس کی شاید شادی ہو گئی تھی اور 2 چند بچے، برداشت نہ کیا اور بہت تیزی کے ساتھ آیا، گود میں جو بچہ تھا چیخ رہا تھا اس کو ہاتھ سے مارا، بچہ دور گیا اور وہ وائر خود اس کے پاؤں میں پھنس گیا۔ یہ ایک بچی تو کچھ دنوں کے بعد مر گئی، ماں سالم ہے، وہ گود کا بچہ بالکل بچا ہوا ہے، اور وہ شخص جس نے برداشت نہیں کیا، ایک مسلمان عورت کی جان کو بچانے کے لیے، ایک بچے کو محفوظ مقام عطا کرنے کے لیے جو بچہ جو نوجوان آگے بڑھا، اسی دم اسی وقت جل کر خاک ہو گیا، مر گیا۔ وہ تازہ واقعہ چند سالوں کا، اور وہ لوگ ہمارے ہی گاؤں کے، ان کو جاننے والے یہاں بیٹھے ہیں 2 لوگ۔ یہ غیرت ہونی چاہیے، غیرت ہونی چاہیے۔ اور مدینہ کے بازار میں ایک مسلمان عورت ہے، اس کے کپڑے کا ایک حصہ نچلا کپڑا ایک یہودی نے باندھ دیا، اور جب وہ مسلمان عورت اٹھتی ہے تو نیچے کا کچھ حصہ کھل جاتا ہے، اور پھر مسکرانے اور ہنسنے، مسکرانا کہاں ہوتا ہے، ٹھٹھا مار کر ہنسنے لگ گئے۔ ایک مسلمان نے اس پورے معاملے کو دیکھا اور برداشت نہ ہوا، فوراً پل پڑا، وہ بھی شہید کر دیے گئے وہ صحابی، لیکن مسلمان ماں کی بہن کی عزت کو بچانے کے لیے وہ آگے بڑھے۔ یہ ہوتا ہے، حلال کھاؤ، دین پر رہو، توحید پر رہو، یہی غیرت آپ کے یہاں پیدا ہوگی، رہے گی، پروان چڑھے گی، اس کی بنیاد مضبوط ہوگی، اور حرام کھائیں گے، غلط کریں گے، دین سے دور رہیں گے، آپ بہادر نہیں، آپ بزدل بنو گے۔ تو ہم مسلمان اپنی ماں بہنوں بیٹیوں ہی کی عزتوں کے محافظ نہیں ہیں، دوسرے جو غیر مسلمان بھائی ہیں ان کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کے بھی ہم محافظ ہیں۔ ایک صحابی آئے کہا اللہ کے رسول زنا کی اجازت دے دی، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ساحل قوموں لوگ چیخ پڑے، فزجروہ، منع کیا، اور کیا کہا، مہ مہ، رک جا۔ یہ کس طرح کا سوال ہے پیارے مصطفیٰ سے، یہ کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا رک جاؤ، چھوڑ دو، پوچھنے دو، ادنو منہ، اسے قریب کرو۔ قریب کیا گیا، کہا اللہ کے رسول ایذن لی بالزنا، زنا کرنا چاہتا ہوں، نبی سے آ رہا ہے، دھڑلے سے پوچھ رہا ہے، صحابہ ناراض ہو گئے، پکڑ کے لے جانا چاہ رہے تھے، نبی نے کہا پوچھنے دو، ایذن لی بالزنا، زنا کی اجازت دے دیجیے۔ ایک روایت میں اتأذن لی بالزنا، اللہ کے نبی کہ آپ زنا کی مجھے اجازت دیتے ہیں؟ نبی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیمانہ انداز میں اس کو سمجھایا، آپ نے فرمایا
کہ تیرے پاس ماں ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا کیا تو اس عمل کو، اس فعل کو اپنی ماں کے لیے پسند کرے گا؟ قال لا واللہ، ہرگز نہیں اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم نہیں۔ جعلنی اللہ فداک، اللہ مجھے آپ کا شیدائی بنا دے، اللہ مجھے آپ کا فدائی بنا دے، شیدائی بنا دے۔ نہیں، اپنی ماں کے لیے میں کیسے اس کام کو برداشت کروں گا؟ کوئی میری ماں کے ساتھ یہ کرے، ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، لوگ بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ یہ کام ہو۔ تم جس کے ساتھ یہ کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی، وہ نہیں چاہے گا کہ اس کی ماں کے ساتھ یہ بدفعلی ہو۔ بیٹی ہے، تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ عمل ہو، پسند ہے؟ اس کے بعد بہن کا نام لیا، خالہ کا نام لیا، پھوپھی کا نام لیا، کہا یہ سب جو رشتے تمہارے ہیں کیا چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ ہو یہ سب کام؟ کہا نہیں اللہ کے رسول۔ نبی نے فرمایا جس سے بھی تم زنا کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، خالہ ہوگی، پھوپھی ہوگی، اور لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے ان محرمات، ان رشتہ داروں میں آنے والی عورتوں کے ساتھ اس طرح کا عمل ہو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ اس شخص کے اوپر رکھا اور کہا اے اللہ، اللہم طہر قلبہ، اللہ اس کے دل کو صاف کر دے، پاکیزہ کر دے، وحسن فرجہ، اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دے۔ آپ نے دعا فرمائی، پھر وہ شخص کبھی زنا کی طرف مائل نہ ہوا۔ یہ خیال ہمیشہ پیش نظر رہے کہ اس طرح کا عمل اگر ہم کسی کے ساتھ کریں گے، غلط نظر ڈالیں گے، وہ بھی کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، بیٹی ہے، اللہ کی نبی نے فرما دیا جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے۔ ہم اپنی ماں بہنوں کے لیے جیسے چاہتے ہیں عزت سے رہیں، گھر کی چہار دیواری میں رہیں، کسی کی غلط نظر نہ پڑے، ایسے دوسروں کی بہن بیٹیوں کے لیے بھی ہماری یہی سوچ ہونی چاہیے، یہی سوچ ہونی چاہیے۔ آپ ذرا دیکھیں، ایسا کبھی نہیں جن چیزوں کو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں، جن کو اپنے لیے نہیں پسند کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی نہ پسند کریں۔ تو کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ حسد، جلن، کینہ، کپٹ، نفرت، یہ ذہن و دماغ سے نکالتے آپ۔ ہمیشہ آپ کی زبان پر یہ رہے، آگے بڑھ رہا ہے، سن لیا آپ نے، اللہ کرے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آگے بڑھنا چاہیے۔ خوشی سے چہرہ آپ کا روشن ہو جائے، کسی کی ترقی آپ دیکھو، یہ ایک مسلمان کا وتیرہ، یہ ایک مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے۔ اس حدیث کا مقتضا یہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ کبھی کسی کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ، کبھی یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی شخص نقصان میں چلا جائے۔ بغل میں دکان ہے، کوئی آیا سامان اٹھا کے لے کے چلا گیا، آپ کہہ رہے جانے تو وہ تو فلاں کا ہے، میرا تھوڑی نا۔ مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے، وہ بھلے دوسرے کا ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا بغل والا، روکیے، اس کے مال کی بھی حفاظت کیجیے، پھر وہ کل اس کے بھی دل میں اللہ ڈالے گا، وہ آپ کے مال کی حفاظت کرے گا۔ ایک شخص کا فون آتا، کہتا مولانا پہچان کا ہے، سود کا پیسہ چلے گا، شادی میں دینا ہے۔ ایک شخص کا فون آتا ہے، بیمار ہے، پڑوسی ہے، اور اس کے علاج کے لیے کچھ پیسہ ہم دینا چاہتے ہیں، سود کا پیسہ چلے گا۔ ارے مسلمان، کیوں اس قدر بے غیرتی کا مظاہرہ تو کر رہا ہے؟ سود جیسے آپ کے لیے ہمارے لیے حرام ہے، ویسے ہمارے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے حرام ہے۔ نہ شادی میں دینا جائز ہے، نہ اس کی جو ہے کسی اور پریشانی میں دینا جائز ہے۔ ہاں، اگر وہ بھوکا مر رہا ہے اور تیرے پاس میرے پاس کوئی حلال پیسہ نہیں ہے تو اس کے لیے تو مردار بھی لمحے بھر کے لیے مردار کھانے کی رخصت دے دی گئی ہے۔ اگر اسی طرح کی کوئی اضطراری صورت ہے تو دے دے، لیکن تیرے پاس تو بینک میں پیسے بھرے پڑے ہیں اور تو بیاج کی بات کر رہا ہے، سود ایک مسلمان کو دینے کی بات کر رہا ہے، سود کا پیسہ دے کر کے جان بچانے کی بات کر رہا ہے۔ یہ بے غیرتی، سود ہمارے لیے اگر ناجائز تو اس کے لیے بھی ناجائز ہے۔ ایک پانچویں بات پیارے مصطفیٰ نے کیا فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، زیادہ نہ ہنسو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے پانچویں بات آپ نے کہی تھی وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ،
زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسی انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ دیکھیے مسکرانا ہوتا ہے، ایک ہنسنا ہوتا ہے۔ مسکرانا بھی درست ہے، ہنسنا بھی درست ہے، لیکن زیادہ نہیں ہنسنا چاہیے، زیادہ نہیں ہنسنا چاہیے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سب سے آخر میں جو جنت کے اندر جائے گا، سب سے آخر میں جو جہنم سے نکلے گا، اس کو میں جانتا ہوں، اس کو میں جانتا ہوں۔ یخرج من النار حبوا، وہ جہنم سے نکلے گا اپنے ہاتھ اور پیٹ کے بل، وہ جیسے بچے چلتے ہیں باکے باکے، ایسے وہ جہنم سے نکلے گا، اللہ کے پاس آئے گا اور کہے گا اللہ جنت میں مجھے ڈال دے، اس کے بعد کسی اور چیز کا سوال نہیں کروں گا آپ سے۔ اللہ کہیں گے اذهب فادخل الجنہ، جنت میں جا، داخل ہو جا۔ پلٹ کر کے آئے، جب جنت کے پاس جائے گا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَ، خیال آئے گا جنت تو بھر چکی ہے، پلٹ کے آئے گا اور کہے گا اللہ جنت تو بھر چکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کہیں گے جا جنت میں داخل ہو جا، پھر جائے گا، پھر خیال آئے گا جنت کو سامنے دیکھے گا، اس کو ایسا محسوس ہوگا جنت تو بھری ہوئی ہے، پھر پلٹ کر کے آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا، جنت میں ابھی اتنی جگہ ہے کہ جتنی جگہ میں یہ پوری دنیا ہے، جتنی جگہ میں دنیا تھی اتنی جگہ ابھی جنت میں ہے، بلکہ اس سے بھی 10 گنا زیادہ ہے، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ بندہ جانتے کیا کہے گا؟ اَتَسْخَرُ مِنِّي، اللہ مجھ سے مزاح کرتا ہے، تَضْحَكُ بِي، اللہ مجھ پر ہنسی اڑاتا ہے، یہ اس وقت بندہ کہے گا، یعنی اس کو یقین ہی نہیں ہو رہا ہوگا، اور سر کی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ جنت بھری ہے۔ جب رب العالمین سے سنے گا کہ جا جنت میں اتنی وسعت ابھی ہے، اتنی کشادگی ہے کہ جتنی کشادہ دنیا ہے بلکہ اس سے بھی 10 گنا اور زیادہ، تو وہ اس کو اعتبار ہی نہیں ہوگا جلدی۔ یہ حدیث بیان کرتے کرتے پیارے مصطفیٰ ہنس پڑے، مسکرائے نہیں۔ ضحک النبی حتی بدت نواجذہ، آپ ایسے ہنسے کہ یہ پچھلے دانت ایک دم لاسٹ میں جو دانت ہے آخر میں، اوپر کے نیچے کے، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، یعنی 4 دانت نواجذ ایک دم لاسٹ میں جو دانت ہوتے ہیں جن کا کچھ خاص فائدہ نہیں ہوتا، آپ ایسے ہنسے کہ یہ جو چھپے ہوئے دانت ہیں وہ ظاہر ہو گئے، ظاہر ہو گئے۔ راوی حدیث صحابی رسول کہتے ہیں میں نے وہ نواجذ کو دیکھ لیا، وہ ایک دم پیچھے کے دانتوں کو دیکھ لیا۔ اس طرح اللہ کے نبی ہنس پڑے، اور کہا جاتا ہے مسلم شریف کے یہ الفاظ ہیں، یہ جنت کا سب سے کم تر درجے کا آدمی ہوگا، جنت کا سب سے کم تر درجے کا، اس سے نچلے درجے کا کوئی جنتی ہوگا ہی نہیں۔ اس کے لیے اتنی لمبی چوڑی جگہ، آج ایک بالشت میں سر فٹول کر لیتے ہو، ایک ہاتھ کی زمین میں قتل و خوریزی کی نوبت آ جاتی ہے۔ جتنی وسعت اور چوڑائی لمبائی میں دنیا ہے اس سے بھی 10 گنا زیادہ ہے۔ وَذَلِكَ أَدْنَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنزِلَةً، اور وہ جنت کا سب سے کم تر درجے کا آدمی ہوگا۔ ہنسی ثابت تو ہے، ہنسی ثابت ہے، نبی نے ہنسا۔ اور اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، ما رأیت قط مستجمعا ضاحکا، میں نے ٹھٹھا مار کر کھلکھلا کر ہنستے ہوئے پیارے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا۔ ہوتا ہے نا ایسے لوگ ہنستے ہیں جیسے ٹریکٹر چالو کرتے ہیں آواز آتی ہے، ایسے لوگ ہنستے ہیں، یہ غافل لوگ ہیں۔ اس طرح نہیں ہنس سکتے ہیں آپ، لیکن بہت آواز کے ساتھ ہا 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 کر کے جو ہنسنا ہوتا ہے، یہ غافل لوگ ہیں، یہ باوقار لوگ نہیں ہیں، یہ سنجیدہ لوگ نہیں ہیں۔ ہنسی بھی کئی طرح کی ہوتی ہے، اور کہیں کہیں پر تو لوگ ہنس دیتے ہیں، غصہ آتا ہے۔ آپ کسی کی تیمارداری کے لیے گئے ہیں، 2-4 بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں، وہاں ہنس رہے ہیں، اب وہ مریض کے گھر والے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان لوگ ہیں جو آئے ہیں بھائی کی تیمارداری کے لیے، پرسا کے لیے، اور یہاں بیٹھ کے ہنس رہے ہیں۔ وہ جنازے پر پہنچ گئے، وہاں ہنس رہے ہیں، میت ہو گئی ہے بات چیت کر رہے ہیں، وہاں ہنس رہے ہیں، قبرستان میں پہنچ گئے وہاں ہنس رہے ہیں۔ اب آپ سوچیے ایسی جگہوں پر نہیں ہنسنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم رو زیادہ، ہنسو کم رو زیادہ۔ تو کچھ مقامات ایسے ہیں
کہ جہاں پر ہنسنا جرم ہے، غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اور کچھ جہاں ہنسی والی بات آ جائے ہنسیں، لیکن اس طرح نہ ہنسیں کہ بالکل ایک دم اٹھائے کی آواز نکلنے لگے، بچا جائے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، اما عائشہ صدیقہ نے ایسا میں نے ہنستے ہوئے ٹھٹھا مار کر کے میں نے نہیں دیکھا، انما کان یتبسم، آپ مسکراتے تھے، زیادہ تر آپ مسکراتے تھے، یہ کہا۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی جب بدری دیکھتے تھے، ہواؤں کا چلنا جب دیکھتے تھے، آپ کی ہوائیں چل رہی ہیں، تو ناپسندیدگی کا اثر آپ کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا تھا، پریشان ہو جاتے تھے، خوف میں مبتلا ہو جاتے تھے، تشویش میں آپ مبتلا ہو جاتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ نے کہا اللہ کے رسول ان الناس اذا رأوا غیما او ریحا فرحوا رجاء ان یکون فیہ المطر، لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ جب لوگ بدلیاں دیکھتے ہیں اللہ کے نبی تو ہنسنے لگتے ہیں، فرحوا خوش ہو جاتے ہیں، ہنسنے لگتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ان بدلیوں میں پانی ہوگا۔ اللہ کے نبی لیکن اذا رأیتہ، جب آپ بدلیوں کو دیکھتے ہیں، عرفت فی وجہک الکراہیۃ، تو آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں، پریشان لگنے لگتے ہیں آپ، کیا وجہ ہے؟ تو پیارے مصطفیٰ نے کہا تھا ما مینونی، وہ کیا چیز ہے جو مجھے بے خوف کر دے کہ ان بدلیوں میں رحمت ہو؟ ایسا نہیں لگتا ہے، وہ ڈر ہے کہ کہیں ان بدلیوں میں اللہ کا عذاب نہ ہو، ڈر ہے، میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں کہ ان بدلیوں میں کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو۔ اور میں نے قوم کے بارے میں محسوس کیا اور مجھے علم دیا گیا کہ وہ قوم، اور وہ علم قرآن میں موجود ہے، وہ قوم ان بدلیوں کے ذریعہ ہلاک کر دی گئی، بدلیوں کے ذریعہ ہلاک کر دی گئی۔ جب بدلیوں کو دیکھا اس قوم نے تو بالکل اس امید میں وہ قوم تھی اور ہنس رہی تھی، ٹٹھا اڑا رہی تھی کہ بارش ہوگی، بارش ہوگی، اللہ نے تباہ کر دیا۔ ایک قوم کو ہم نے تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہواؤں سے، اور دیکھا ہے یعنی پڑھا ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وہ آیات نازل ہوئی جن میں لوگوں کی ہلاکتوں کا ذکر موجود ہے، اور خود سعودی عرب کے اندر وہ علاقے موجود ہیں کہ جہاں پر آسمان سے بارش تو ہوئی لیکن بارش یہ پانی نہیں، پتھروں کی برسا ہوئی، تباہ و برباد کر دیے گئے، زمینیں تک الٹ دی گئی، یہ حالت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول زیادہ مسکراتے تھے، بہت زیادہ ہنستے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ہنسنا غلط نہیں ہے، جائز ہے۔ زیادہ کوئی ہنسے گا تو وہ غفلت کا شکار ہو جائے گا، اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، عام طور سے سستی کا شکار ہو جاتا ہے، نشاط اور پھرتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور